نہیں آ رہا عامر لیاقت حسین صاحب کے پاس یہ خواتین کس سوچ سے, کس سمجھ سے آتی ہیں. پہلے انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. ایک لڑکی ایسی ہے جنہوں نے شادی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, نکاح کا دعویٰ کیا ہوا ہے. عامر لیاقت حسین صاحب اس کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں, لیکن وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جناب میری تو عامر لیاقت حسین صاحب سے شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, لیکن عامر لیاقت حسین صاحب مکر گئے. اور پھر کچھ وائس نوٹ, کچھ چیزیں, کچھ معاملات ہانیہ نے مجھ سے بھی شیئر کی, لیکن میں نے اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے نامناسب چیز ہوتی ہے جب ایک طرف سے تردید ہو رہی ہے, ایک طرف سے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود عامر لیاقت حسین صاحب کی ایک کے بعد ایک ویڈیو نکل کر سامنے آتی, ایک کے بعد ایک ویڈیو نکل کر سامنے آتی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب پچھلے دنوں یا 15 دن کی بات کی جائے, پچھلے 15 دن کی, عامر لیاقت حسین صاحب ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہے. ایک کے بعد ایک دھماکے دار ویڈیوز نکل کر آ رہی ہیں, ایک کے بعد ایک دھماکے دار بیان نکل کر سامنے آ رہا ہے, ایک کے بعد ایک الزام نکل کر سامنے آ رہا ہے, چاہے وہ دانیہ شاہ کا عامر لیاقت حسین صاحب پر ہو یا عامر لیاقت حسین کا دانیہ شاہ پر ہو. لیکن اس سارے معاملے میں عامر لیاقت حسین صاحب کی ایک اور ویڈیو جناب اب نکل کر سامنے آ گئی ہے. اور یہ ویڈیو ہمارے ایک جاننے والے, ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں, انہوں نے مجھے بھیجی اور کہا کہ جناب اس پر ایک ویڈیو ضرور ہونی چاہیے. اب وہ ویڈیو جناب یہ ہے عامر لیاقت حسین صاحب کی کہ وہ خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا, مناظر بھی دکھاؤں گا, پکچرز بھی دکھاؤں گا, لیکن جناب اس سے پہلے کچھ سوالات اور کچھ انکشافات عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے میں کرتا چلوں تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو کا اندازہ ہو جائے کہ میں ویڈیو بنا کیوں رہا ہوں. لیکن آگے بڑھیں گے جناب, اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. عامر لیاقت حسین صاحب پچھلے 15 دن سے ٹاپ ٹرینڈنگ میں رہے. مستقل ان کا جو نام ہے یا دانیہ شاہ کا جو نام ہے وہ ٹرینڈنگ میں نظر آ رہا تھا. دانیہ شاہ نے جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا اور وہ عدالت میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں عامر لیاقت حسین صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی ہوں. یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب نے دانیہ شاہ پر غلیظ اور گھٹیا الزامات لگا دیے, ان کو کال ثابت کرنے کی کوشش کی, ایک لڑکے کے ساتھ ان کی پکچرز کو وائرل کر دیا اور کہا کہ جناب یہ وہ شخص ہے جو 5000 روپے کے عوض میں ان کا کسٹمر ہے, اور کچھ وائس نوٹس تھے وہ بھی ریلیز کیے اور یہ کہا کہ جناب دیکھیں یہ کسٹمر کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب جو شخص جس کے بارے میں عامر لیاقت حسین صاحب دانیہ شاہ کے حوالے سے انتہائی نازیبہ اور غلیظ گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا 3 سالہ چھوٹا بھائی ہے. 18 سال کی دوشیزہ ہیں جناب جب عامر لیاقت حسین صاحب نے ان کی شادی کی تھی دانیہ شاہ سے, اور دانیہ شاہ کا ایک چھوٹا بھائی عبدالوہاب غالباً اس کا نام ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے. اور یہ جو تصویر وہ بہت زیادہ وائرل کر رہے تھے وہ جناب کسی اور کی نہیں بلکہ بہن بھائیوں کی تصویر تھی. لیکن دانیہ شاہ بھی پیچھے نہیں رہی, انہوں نے بھی دنیا کے ہر ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیا اور جن لوگوں کے 200 ویوز نہیں آتے تھے ان کے 2 ملین ویوز آنے لگ گئے, کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ دانیہ شاہ کی وجہ سے. اچھا دانیہ شاہ یہ سمجھ رہی تھی, یہ خواہش شاید ان کے دل میں تھی, ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی لوگ ان کے ساتھ سمپیتھی کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کو پھر 10 لوگوں نے مشورے دینے شروع کیے اور انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی ایک کے بعد ایک نازیبہ ویڈیو اور میں نازیبہ تو خیر اس کو نہیں کہوں گا, اس کی وجہ یہ کہ یار انسان اپنے کمرے کے اندر کس طرح سے رہنا چاہتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, اپنی منشا ہوتی ہے, اپنی مرضی ہوتی ہے, اپنی خواہش ہوتی ہے. میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جناب آپ اپنے کمرے میں کیسے رہیں گے, میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, اور میں اپنے کمرے میں کس طرح سے رہوں گا یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی نشہ کرتے ہوئے برہنہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کرنا شروع کر دی. اور اس کے بعد دانیہ شاہ کی بھی کچھ پکچرز نکل کر سامنے آئی ہیں اور میں وہ پکچرز ظاہر سی بات ہے پبلک تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ پکچرز کہیں اور سے نہیں خود دانیہ شاہ کے موبائل سے ریلیز ہوئی ہیں. اور یہ مشورے جو دانیہ شاہ کو لوگوں نے دیے کہ بھائی آپ عامر لیاقت کو اس طرح سے ننگا کریں, لوگ آپ کے ساتھ سمپتی کا اظہار کریں گے, لیکن یقین جانیے ہر پڑھا لکھا شخص جو پہلے عامر لیاقت حسین صاحب کو برا کہتا تھا, میں خود برا کہتا تھا ان کو, میں ان کے فیور میں ویڈیو نہیں بناتا تھا, میں کہتا تھا کہ جناب انتہائی گری ہوئی حرکتیں عامر لیاقت حسین صاحب کر جاتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی بات کو سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک زمانے تک رمضان ٹرانسمیشن کی ہے 12-15 سال, ان کو یہ حرکتیں جناب زیب نہیں دیتی ہیں. لیکن جب دانیہ شاہ نے یہ حرکت کی اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب کو لوگوں نے صحیح کہا اور دانیہ شاہ کو غلط کہنا شروع کر دیا. اب ہوا یہ جب انہوں نے ساری سمپتی ڈائیورٹ ہو گئی تو عامر لیاقت حسین صاحب رونے لگ گئے ایک ویڈیو میں, اور اس روتے روتے انہوں نے ویڈیو میں بہت ساری چیزیں بول دی اور انہوں نے دانیہ شاہ کو یہ تک کہہ دیا کہ بھائی گھر آ جاؤ, میں تمہارا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ابھی اس سارے معاملے کو 2-3 روز ہی گزرے تھے,
زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب پھر ایک اور لڑکی کے ساتھ اسپاٹ ہونے لگے. عامر لیاقت حسین صاحب نے پھر ایک اور لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنا ڈالی. ایک اور لڑکی, اب پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے نکل کر آئی ہے, لیکن اس لڑکی نے عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو بنا دی اور اس ویڈیو کو اس وقت کافی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 2-3 دن پہلے تک عامر لیاقت حسین صاحب پاکستان چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے, عامر لیاقت حسین صاحب پاکستان سے جانے کی باتیں کر رہے تھے, رونے دھونے کی باتیں کر رہے تھے. وہ میں سنوں اور اب کی ویڈیو دیکھوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کا کون سا ورژن صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے. یہ جو باتیں عامر لیاقت حسین صاحب کا, یہ جو مجھے نہیں پتا ہے, وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے اور اس ٹک ٹاک کی ویڈیو میں عامر لیاقت حسین صاحب ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مشہور زمانہ کرینہ کپور کی ایک فلم تھی, اس میں ان کا ڈائلاگ تھا بھٹنڈا چل تو میں دکھاتی ہوں. وہ شاید ایک مووی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بڑی زبردست مووی تھی اور شاہد کپور اس میں ہیرو تھے, ان کے اگینسٹ کرینہ کپور تھی. اس پر انہیں ایک ٹک ٹاک بنایا ہے اور اس ٹک ٹاک کو وائرل کر دیا گیا. یار یہ سمجھ نہیں آ رہا عامر لیاقت حسین صاحب کے پاس یہ خواتین کس سوچ سے, کس سمجھ سے آتی ہیں. پہلے انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں. ایک لڑکی ایسی ہے جنہوں نے شادی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, نکاح کا دعویٰ کیا ہوا ہے. عامر لیاقت حسین صاحب اس کو تسلیم تو کرتے نہیں ہیں, لیکن وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جناب میری تو عامر لیاقت حسین صاحب سے شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, لیکن عامر لیاقت حسین صاحب مکر گئے. اور پھر کچھ وائس نوٹ, کچھ چیزیں, کچھ معاملات ہانیہ نے مجھ سے بھی شیئر کی, لیکن میں نے اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے نامناسب چیز ہوتی ہے جب ایک طرف سے تردید ہو رہی ہے, ایک طرف سے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود عامر لیاقت حسین صاحب کی ایک کے بعد ایک ویڈیو نکل کر سامنے آتی, ایک کے بعد ایک ویڈیو نکل کر سامنے آتی. اور حیرت انگیز طور پہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جناب یہ ویڈیو جو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے. تو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو, اس ٹک ٹاک کی ویڈیو میں تمام چیزیں وائرل ہو رہی ہیں, یہ بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. خاتون بھی ہیں, وہ بھی مزے سے جناب جواب دے رہی ہیں, خاتون اپنا ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. اور جس جگہ پہ ٹک ٹاک بنایا گیا ہے یہ کوئی پبلک پلیس نہیں لگ رہی ہے, یہ کوئی پبلک پلیس ہے نہیں, یہ کوئی پرائیویٹ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کے ٹک ٹاک بنایا گیا ہے. لیکن کیوں بنایا گیا ہے, کس لیے بنایا گیا ہے جناب, مجھے یہ فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اس پر آپ کی رائے کیا ہے, کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.